محترم سامعین، یہ دنیا فانی ہے، فانی ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، نہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ اس دنیا کے اندر پائی جانے والی چیز ہی ہمیشہ رہنے والی ہے، سمجھتے ہو نا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے خصوصاً مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی خشیت آپ کے چال سے، آپ کے افعال سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے کردار سے اللہ کا تقوی ترشح ہونا چاہیے، ٹپکنا چاہیے، اللہ کی خشیت پتہ چلے کہ آپ کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے بندوں کے تئیں آپ بڑے حساس ہیں، یہ پتہ چلے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان، ہر ایمان والا یہ غور کرے، سوچے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے کون سا سرمایہ مقدم کیا ہے، آگے بھیجا ہے۔ یہ تو دنیا کٹ جائے گی، دکھ کی ہو کٹ جائے گی، سکھ کی ہو کٹ جائے گی، آپ ہمیشہ ٹھٹھے لگاتے رہیں کٹ جائے گی، ہمیشہ روتے رہیں کٹ جائے گی، نہ ہمیشہ رونا ہے نہ ہمیشہ ہنسنا ہے، کٹ جائے گی۔ لیکن اس دن کی فکر کرو جو دن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، سمجھتے ہو نا؟ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ذی روح، ہر نفس، ہر سانس لینے والا ہے یہ سوچے کہ کل قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سامنے ہماری آپ کی پیشی ہوگی، بچنا نہیں ہے، پیشی ہوگی، اس دن کے لیے کون سا توشہ مقدم کیا ہے بھیجا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ مطلب کیا کہ جو عمل تم دنیا میں رہ کے کرتے ہو، چاہے کھلم کھلا کرو، چاہے کوٹھری میں بیٹھ کے کرو، کہیں بھی کرو، یہ سمجھو کہ تم اللہ رب العالمین کی CCTV کیمرے کے ضبط میں ہو۔ اللہ کو اس چیز کا علم ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ سکتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں آپ پکڑے جاؤ گے، بچ نہیں سکتے۔ آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، سمجھتے ہو نا؟ لہذا اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے اخروی زندگی کے سنوارنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی ایک چھوٹی حدیث، بڑی پیاری حدیث، دل کو لگنے والی حدیث، دماغ پر کچوکے لگانے والی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے عمل کا محاسبہ کرے کہ ہم نے کتنی نیکیاں اکٹھا کی ہیں، کتنی برائیاں ہم نے اکٹھا کی ہیں، کون سا توشہ ہم نے مقدم کیا ہے، وہ کیلکولیٹ کرے، محاسبہ کرے، گنتی کرے، اکاؤنٹنگ کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ آدمی بڑا بدھیمان ہے، جی شعور ہے، زیرک اور چتر ہے، جو اپنے عمل کا محاسبہ کرے، وہ عمل لما بعد الموت، اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد کام آئے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، اور بیوقوف ہے وہ آدمی جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرے۔ سمجھتے ہو نا؟ مسجد سے اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ کی، طبیعت چاہ رہی ہے کہ نیند تھوڑی سی اور پوری کر لوں، حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہو رہی ہے، طبیعت چاہ رہی ہے کہ ایک کپ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی لوں، سمجھ رہے ہو نا؟ خواہشات نفس کی وہ پیروی کرتا ہے، وہ بے وقوف ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئی ہے، سمجھتے ہو نا؟ تو اس دنیا کا چتر عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے عمل کا محاسبہ کرے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ من اکیس الناس و احزم الناس یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ بدھیمان، عقل مند، چالاک کون ہے؟ کون ہے؟
تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا و کرامت الاخرہ. وہ آدمی جو موت کو کثرت سے یاد کرے. کیوں؟ اس لیے کہ موت یہ لجائز دنیا کی لذتوں کو کاٹنے والی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے ابھارا ہے کہ اکثر ذکر حاصم اللذات الموت. جو لذتوں کو کاٹنے والی چیز ہے موت، اسے کثرت سے یاد کرو. تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے لیے تیاری کرے. اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، قبر میں تاخیر تھی کھودنے میں، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سارے لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ابھارا تھا، یا اصحابی اعدوا لمثل ھذا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اس قبر کی تیاری کرو. ہم نے کچھ نہیں کیا میرے بھائی، ہم نے کچھ نہیں کیا. سوچا کبھی آپ نے؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بھی، جانتے ہو نا، سب کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی، بڑی لاڈلی اور بہت ذہین، بڑی دور اندیش. نبی کے انتقال کے بعد صحابہ، اجل صحابہ آپ سے مسئلے کا استفسار کرتے تھے. پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، یہاں تو آپ ایک پل نہیں رہتے، اتنی انسیت، اتنا لگاؤ، تو کیا آپ میدان حشر میں بھی ہمارے کام آئیں گے؟ آپ غور کرو، سب لوگ کان کھول کے سوچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، عائشہ نے کہا اتذکرون احالیکم یوم القیامہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن بھی آپ اپنے بیوی بچوں کو یاد کریں گے؟ ان کے پرزان حال ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما عند الثلاث، ایسا سن لو. اور یہ میسج صرف عائشہ کے لیے نہیں، تمام ازواج مطہرات کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک سارے امت مسلمہ کے لیے، امت اجابہ کے لیے میسج ہے کہ دیکھو، ایک نبی اپنی لاڈلی بیوی کو، چہیتی بیوی کو، دور اندیش بیوی کو یہ کہتا ہو کہ میں قیامت کے دن 3 جگہوں پہ تمہارے کام نہیں آ سکتا. یہ میسج ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، سارے لوگوں کے لیے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عند المیزان، عائشہ، جس وقت نیکی اور بدی تولی جائے گی، نام اعمال تولے جائیں گے، ہماری نیکیاں، ہمارے حسنات، ہمارے سیئات کو ایک ایک پردے میں رکھا جائے گا، وہاں بھی میں تمہارے کام نہیں آ سکتا اور کسی ازواج مطہرات کے کام نہیں آ سکتا. سن رہے ہو نا؟ آپ کا بھائی، آپ کے گاؤں کا کوئی مکھیا آپ کے کام آ سکتا ہے؟ ایک نبی اپنی لاڈلی بیوی کے کام نہ آئے. کہا 3 جگہوں پہ میں کام نہیں آ سکتا. عند المیزان، نام اعمال کے تولنے کے وقت، اور عند الصراط، جب سارے مسلمانوں کی، سارے لوگوں کی پیشی ہوگی پلسرات سے. قرآن میں کیا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. سب کی پیشی ہوگی نا؟ کوئی آدمی نہیں بچے گا جسے پلسرات سے ہو کے گزرنا نہ ہو. ہر ایک کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور ملے گا. سمجھتے ہو نا؟ میں اس پہ بحث نہیں کرتا. تو یہ 2 جگہ ہوئی نا. وعند الکتاب، عائشہ، جس وقت نام اعمال ایک دوسرے کو تھمائے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت بھی میں کسی کے کام نہیں آ سکتا. آپ نے سوچا، کچھ سوچا، غور کیا؟ اپنی چہیتی بیوی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے یہ میسج دیا. یہ میسج قیامت تک باقی رہے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں،
حضرت فاطمہ سے زیادہ لاڈلی اللہ کے نگاہ میں اور اللہ کے نبی کی نگاہ میں کوئی اور بھی تھی؟ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے تعلق سے کہا کہ من آزاہا فقد آزانی، جس نے میری لخت جگر کو، نور نظر کو ایجا پہنچائی تو اس کو نہیں، مجھے پہنچائی۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوا بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سمجھتے ہو نا؟ اس فاطمہ کو کہتے ہیں سلینی ما شئت من مالی ولا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہو اسی دنیا میں مانگ لو، مال مانگ لو، جو بھی مانگ لو، جو میرے بساط میں ہے، میری قوت میں ہے، میری طاقت میں ہے، میں دے دوں گا، ولا اغنی۔ لیکن سن لو، میں اللہ کے ہاں فاطمہ تمہارے کچھ نہیں کام آ سکتا۔ یہ میسج ہے مسلمانوں، یہ میسج ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ یہاں سارے لوگ جو موجود ہیں، میری مائیں اور بہنیں ہیں، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ وقت بہت مختصر ہے اور بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے میرے بھائی، ہے نہیں؟ ہے احساس نہ ہو ہمیں یہ الگ بات ہے، لیکن لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری غفلت کو ختم کر دے، اللہ ہمیں کتاب و سنت کا سچا اور پکا شیدائی اور پیروکار بنا دے، اور ہر ایک کو ایک دائی اور مبلغ کی حیثیت سے بنا دے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر میری جانب سے چھوٹی سی چیز ملے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے بیان فرمایا تھا۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی کھیتی کے لیے بنا دے، اس دنیا کی زندگی میں ہم آخرت کے لیے کاشت کر لیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔